प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और मैं पास्टर आमिर रफ़ीक और मेरा ताल्लुक़ ट्रू लाइट असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान से है। और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा ताकि हम उसके नाम को जला दे सकें और उसकी तमजीद कर सकें। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को आज सुने, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जो इस चैनल को देख रहे हैं आप भी अपना हिस्सा इसमें अदा कर सकते हैं, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप भी लोगों के साथ खुदा का कलाम बयान कर सकते हैं। जब आप ट्रू लाइट टीवी को देखते हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जा सके। आए हम खुदा का कलाम सीखते हैं। और आज जो खुदा ने मेरे दिल पर बोझ रखा कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम बयान करूं, शिफा के लिए पाकीज़गी की तरफ बढ़ना। आज के जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, हर शख्स जो है मुख्तलिफ़ तरह के हालात में घिरा हुआ है और हमको शिफा दरकार है। और हम शिफा के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं ताकि हमको शिफा मिल सके। और हम शिफा के लिए मारे फिरते हैं, मगर हमारा खुदा हमें चाहता है कि हमें शिफा मिले, मगर उसके लिए हमें पाकीज़गी की तरफ बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आइए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब, उसकी पहली से 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बीर दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैत हज़दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक़्त पर खुदा उनका फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा तो ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और खुदावंद का कलाम आज आप सबके लिए बरकत, बहाली, कामना, निशादमानी और शिफा का बायस ठहरे। अजीज़ों, यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं और यरूशलेम में यहूदियों की एक ईद थी उस पर आते हैं, तो यरूशलेम में बीर दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैत हज़दा कहलाता है। और बैत हज़दा का मतलब है रहम की जगह, जहाँ पर लोगों पर रहम किया जाए, जहाँ पर लोगों पर तरस खाया जाए, लोगों को खुदा का रहम जो है वहाँ पर मिलता और खुदा के करीब लोग होते, क्योंकि उसके 5 बरामदे थे और उनमें बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग मौजूद होते, जो इस वजह से वहाँ पर मौजूद होते कि उनको शिफा मिल जाए। जैसे कि आज हम भी मुख्तलिफ मीटिंग्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ क्रूसेड्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ खुदाम के पास जाते हैं ताकि हम सबको शिफा मिल जाए। और शिफा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिफा के वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान मौजज़ात होंगे और मौजज़ात के ज़रिया से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और ये जो बैत हज़दा है, यहाँ पर यीशु मसीह आते हैं। ये जो यरूशलेम में जब यीशु मसीह आते हैं तो बैत हज़दा में आते हैं जो कि रहम की जगह है। वहाँ पर जो कोई भी जिस तरह की भी हालत में होता, जैसी भी बीमारी का शिकार होता, वो उस हौज़ में उतरते और शिफा पा जाते। जब फरिश्ता उस हौज़ के पानी को हिलाता तो जो शख्स पहले उतरता वो शिफा पा जाता। और
یہاں پر جب یسوع مسیح آئے تو یہ ماجرا یہ حوالہ ہم نے کئی مرتبہ تلاوت کیا ہے، مگر آج میں آپ کا فوکس جس چیز پر لے کر جانے والا ہوں، اس شفا کے لیے ہمیں پاکیزگی میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ شخص جو ہے یہ بھی وہاں پر پڑا ہے اور 38 برس سے بیمار ہے۔ آپ امیجن کریں کہ 38 ایئرز 38 سال سے یہ شخص بیمار ہے اور یہ اس جگہ پر پڑا ہوا ہے، اور میرا اور آپ کا منجی، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا شافی وہاں پر موجود ہے، اور وہ اس شخص سے مخاطب ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ آج خدا مجھ سے اور آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تو اپنی بیماری سے، اپنے مشکل حالات سے، اپنی ٹینشن سے رہا ہونا چاہتا ہے؟ اور ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ آئیں پہلے اس شخص کا جو 38 برس سے بیمار تھا، اس کا ہم جواب سنتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کیا یہ جواب دیتا ہے۔ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی نہیں آتا جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر جاتا ہے۔ واہ! یہ شخص جو ہے اس کو پتا ہے کہ یہ خداوند ہے، اور وہ اس سے خداوند کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے ایکسکیوزز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی اور اتر جاتا ہے، اور پانی جیسے ہی ہلتا ہے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ اتر جاتے ہیں۔ اور آج جب خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تجھے شفا کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس بھی بہت سے ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ ہم خدا کو بہت سے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا میں یہ نہیں کر سکتا، خدا میرے لیے یہ ناممکن ہے، خدا مجھے کیسے شفا ملے گی، خدا میں وہاں پر بھی گیا، میں وہاں پر بھی گیا، مجھے شفا نہیں ملی۔ مگر شفا کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا ہماری زندگیوں میں شفا نازل کرے، ہمیں بھی کچھ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ شخص کو حوض میں اترنے کی ضرورت تھی تاکہ یہ شفا پا جاتا، مگر اس کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں، اور ہمارے پاس بھی بہت سے ایکسکیوزز ہیں کہ میرے اترنے سے پہلے لوگ اتر جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم بھی کمپلینز، ایکسکیوزز خدا کو پیش کرتے ہیں کہ خدا میرے لیے کیوں نہیں، خدا میرے سے پہلے تو یہ ہو گیا، خدا میں وہاں پر بھی گیا، میں وہاں پر بھی گیا، مجھے شفا نہیں ملی۔ مگر شفا کے لیے ہمیں بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پڑ۔ اور یسوع مسیح نے جب یہ اس سے کہا تو اب یہاں پر اس کی تابعداری چیک کیجئے گا کہ وہ شخص نے یہ نہیں دوبارہ سے اب اس نے کمپلینز کرنا بند کر دیا۔ اب وہ خداوند یسوع مسیح کا جب اس نے یہ جواب سنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور اس نے فوراً سے تابعداری کی، اور وہ یسوع مسیح کے کہنے پر اپنی چارپائی اٹھاتا ہے اور چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ! اور وہ اسی وقت شفا پا جاتا ہے۔ اور شفا کے لیے تابعداری بڑی ضروری ہے، اور تابعداری سے بڑھ کر ہمیں شفا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں پاکیزگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ شخص نے جب شفا پالی تو یہ شخص یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلا نہیں گیا، یہ ہیکل میں پھر یسوع مسیح سے ملتا ہے، اور یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی 15ویں آیت دیکھیں تو اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ یہ یسوع مسیح کی گواہی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور یسوع مسیح کو یہ ہیکل میں دوبارہ ملتا ہے۔ جب ہم 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ یہ دوبارہ یسوع مسیح کو ہیکل میں ملتا ہے، اور یہ اس کی حضوری میں وقت گزارنا زیادہ پسند کرتا ہے، بجائے کہ یہ اپنی شفا کو لے کر اپنے کاموں میں لگ جائے۔ یہ یسوع مسیح کو دوبارہ ہیکل میں ملتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ یسوع مسیح نے اس کو صاف صاف کہہ دیا
کہ تو گنہگار تھا، اب دوبارہ گناہ نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاکیزگی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، تاکہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں شفا کو ٹرانسفر کرتا چلا جائے۔ آج ہم شفا تو لے لیتے ہیں، ہم واپس خدا کی حضوری میں نہیں آتے، ہم اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، مگر جب ہمیں شفا مل جائے ہمیں اس کی حضوری میں اپنا وقت گزارنا ہے، اور ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے چلے جانا ہے، ہم نے اس کی تابعداری کرنی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرتے جانا ہے تاکہ شفا ہماری زندگیوں میں قائم رہے۔ اور ہمیں یہ خوشخبری دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ ہم نے شفا پائی ہے، اور ہمارا منجی، ہمارا شافی یسوع مسیح ہے جو سب کو شفا دیتا ہے۔ ہمیں یہ گواہی، جب ہماری زندگی میں کوئی کام ہوتا ہے، ہمیں یہ گواہی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے برکت پائیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرتے چلے جانا ہے، اور ہمیں پاکیزگی کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں جلالی اور غیر معمولی کام کرے۔ اگر آج آپ بھی چاہتے کہ آپ کی زندگی میں شفا ہو، تو شفا لے کر اپنے اپنے کاموں میں مگن نہ ہو جائے گا، بلکہ اس کی حضوری میں، اس کے گھر میں آئیے گا تاکہ اس کے نام کو اور بھی جلا دے سکے، اور اپنے گناہوں کو ترک کرتے جائیے گا اور پاکیزگی کی طرف بڑھتے چلے جائیے گا، کیونکہ پاکیزگی بہت ہی ضروری ہے، اور شفا کے لیے ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اور جو شفا، جو معجزہ خدا اپنی زندگی میں کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے تک شیئر کیجیے گا تاکہ خداوند کا جلال اور بھی ظاہر ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، شافی خدا آپ کو پاکیزگی میں بڑھائے اور شفا دے، اور آپ کو اپنا چہرہ آپ کے اوپر جلوہ گر فرمائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔